أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد حسن رضا سیالوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ویلکم کرتی ہوں. آج رمضان المبارک کی 14 سحری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان. ویلکم کریں گے اپنے 24 نیوز HD کے ویورز کو، سٹی 42 کے ویورز کو، سٹی 41 کے ویورز کو اور روہی کے ویورز کو. ویورز، آج ہم بات کریں گے دعا سے ریلیٹڈ. اب ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے جو ذہن میں اکثر آتا ہے اور بچپن سے مجھے یاد ہے کہ میں نے خود یہ سوال اپنی امی سے کوئی 11-12 سال کی عمر پہ پوچھا تھا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں اور سب جانتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتے ہیں اور ہمارے دل کا حال رب تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر دعا کی طرف کیوں جانا ضروری ہے؟ جب رب تعالیٰ کو پتہ ہی ہے ہمارے دل میں کیا ہے تو پھر اس کو مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اور پھر آف کورس کون سی ایسی دعائیں ہیں جو جلدی قبول ہو جاتی ہے؟ کس کی دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے؟ کیا بد دعا بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور بد دعا کے پیچھے کیا لاجک اور سائنس ہے؟ اینڈ دین آف کورس دعا کی اہمیت اور ان سب چیزوں پہ آج ہم بات چیت کریں گے. لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتا ہے ہماری نعت کا سفر، اور نعت کا سفر پیش کرنے کے لیے ون آف دا بیسٹ اسٹوری ٹیلرز دیٹ آئی نو، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں، روحانی پرسنالٹی ہیں، پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مقدس بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مقدس بھائی، آج ہم بات تو کریں گے دعا سے ریلیٹڈ، لیکن ایک بات تو ہے کہ کیا کلام پیش کرنا بھی ایک طرح کی دعا نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں اس میں. یہ وہ جذبات ہوتے ہیں جو انسان کے اندر جو ہے وہ صرف ترتیب لفظوں کی نہیں ہوتی، ہر ایک کے پاس وہی جذبات ہوتے ہیں جو لیکن ہر کوئی اس کو ترتیب میں نہیں لا سکتا. لاتا کون ہے؟ شاعر. اور جب شاعر اگر کسی بادشاہ کی بات کرتا ہے تو وہ قصیدہ بن جاتا ہے اس کی. اگر رسالت مآب کی بات کرتا ہے تو پھر وہ نعت بن جاتی ہے، یعنی جو بھی تعریف میں بات کی جائے. پھر اگر محبوب کی بات کی جائے تو وہ غزل بن جاتی ہے. بے شک. تو اس طرح جو ہے ایک سمجھیے کہ ان جذبات کو لفظوں میں لانا نظم کی صورت میں، اور وہ جذبات جو انسان جو اپنے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہے. اور وہی تو بات ہے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ مقدس بھائی ہر انسان کا دعا کرنے کا بھی طریقہ فرق ہے. کوئی کلام پاک پیش کرتا ہے، کو سب سے زیادہ تو کامن طریقہ ہے کہ جائے نماز پہ نماز پڑھنے کے بعد آپ رب تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے دعا مانگتے ہیں. بٹ ہزاروں طریقے ہیں دعا مانگنے کے. کبھی کبھی انسان کسی برے مومنٹ سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسی وقت بیٹھے بیٹھے کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ پلیز میری مشکل آسان کر دے. مطلب دعا مانگنے کے بھی ہزاروں طریقے ہیں. اور رب کب کس سچویشن میں دعا قبول کر لیں ہمارے رب کی. جائے نماز کے اوپر دعا کی جاتی ہے، لیکن خدا کو دعا کسی بھی صورت کی جائے خدا کو یہ بہت پسند ہے یہ ادا. اور کہتے ہیں کہ عبادتوں کا مغز ہے یہ دعا. باقی میں کہوں علماء کے وہ اس میں وہ حصہ صرف ڈال رہا ہوں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو خدا کو بہت پسند ہے. اور دعا کیا ہے؟ عاجزی ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا عاجز بندہ.
اب جب آپ اس طرح آج بھی جو بات ہو رہی ہے یہ سمجھیے کہ شاید کچھ نہ کچھ آپ کو اسی حوالے سے کچھ ملے گا. کیونکہ مولانا روم سے اب ہم آگے بڑھے ہیں تو اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب ہم چل رہے ہیں مولانا جامی کی طرف، اور جن کا اصل نام مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی تھا. ماشاءاللہ. اور اس ہستی کے بارے میں اگر بات کریں تو اکثر یہ ہے کہ منزل تلاش کی جاتی ہے. یہ ایسا فنا فی الرسول ہستی تھی یہ کہ جس کو منزل نے تلاش کیا ہے، اور ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں اساتذہ اکرام یعنی جو ان کو تعلیم دیتے تھے ان سے آگے بڑھ جاتے تھے. اور وہ یہ سمجھیے کہ یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، اور یہ علماء چونکہ بیٹھے ہیں. حال من مزید کا تقاضا ہوتا تھا کہ کچھ اور بھی. تو کیا ہوتا تھا کہ پھر ایک جگہ پہ نہیں، آپ کی جو نا پیدائش جو ہے ایران میں ہوتی ہے، اور ہرات ایک افغانستان کا آج شہر ہے، تاریخی شہر ہے. وہاں پہ آپ تشریف لاتے ہیں درس نظامی کے لیے، اور اسی طرح یعنی جن اساتذہ سے میرے پاس ان کی تاریخ موجود ہے، اساتذہ سے جن سے ملاقات ہوتی ہے وہ ہے مولانا جنید اصولی، جنید بغدادی نہیں، جنید اصولی، اور مولانا خواجہ علی سمرقندی ہیں، شہباز الدین محمد ہیں، اور اس کے علاوہ پھر سمرقند آپ تشریف لے گئے. اور سمرقند میں جس ہستی سے ملاقات ہوتی ہے وہ مولانا محمد صلاح الدین موسیٰ تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بے شمار آپ ممالک میں پھرتے رہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اساتذہ کو یعنی جو اچھا اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں. بچپن میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، پھر اس کے بعد درس نظامی میں فقہ کی تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے جو ہے منطق کی تعلیم حاصل کی، اور پھر صرف روحانیت نہیں یعنی باطنی علوم سے بھی آپ مزین ہوتے رہے. اچھا جیسے کہ مختلف جیسے میں نے کہا کہ مختلف علوم جس میں فقہ کا ہے، پھر جو ہے وہ منطق کا ہے، اس حوالے سے آپ نے تعلیم حاصل. مطلب ان کا انٹرسٹ بہت ہے اسلامی، چونکہ اچھا والد چونکہ بچپن سے ہی آپ کی فوت ہو گئی، اور آپ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ہرات میں تشریف لائے. اور سب سے بڑی جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ جو خود درس نظامی حاصل کیا کرتے تھے، آج ان کی کتاب جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے شرح ملا جامی کے نام سے، اسی درس نظامی. اور ایک اور میں نے جملہ یہ کہا، اور تقریباً 56 جو ہے وہ کتابوں کے یہ مصنف بھی ہیں. 56 کتاب، جی 56 کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اور یعنی کہ جب انسان تھوڑا سا ہوش سنبھال لیتا ہے اس کے بعد ہر سال ایک کتاب بھی آپ نکالیں، مطلب اٹس ناٹ ایزی ایک کتاب لکھنا. لوگ ایک کتاب لکھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا رائٹر کنسیڈر کرتے ہیں. 56 بکس، اور پھر ہر کتاب یعنی روحانیت پہ بھی لکھی وہ بھی کمال کر دیا، اور اگر دوسرے فنون پہ لکھی وہ بھی کمال کر دیا. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اساتذہ اکرام سے یعنی وہ جہاں پہ پہنچا رہے ہوتے تھے یہ آگے بڑھ کے بات کر رہے ہوتے تھے. ماشاءاللہ. تو یعنی حال من مزید کا تقاضا بھی کیا کرتے تھے. اور بطور خاص جو میں اس ہستی کے بارے میں جو میں کہنے چاہوں گا کہ قرآن کی آیت ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً جو تقاضا کیا گیا انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے، اور خصوصاً بطور خاص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے، یہ سب اسی نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ چلتے رہے. ماشاءاللہ. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. قاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ویورز جب ہم واپس آئیں گے تو اپنی اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بائی دا وے ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا، اور بہت سے لوگ دعا سے ریلیٹڈ سوال بھی کرتے ہیں.
اگر آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آف کورس اگلے مرحلے میں ہمیں ہمارے اسکالرز جوائن کریں گے تو آپ لوگ کال کر کے کیو اپ کر سکتے ہیں 0317242645. آپ اس نمبر پہ کال کر کے ہمارے اسکالر سے بات کر سکتے ہیں. اسکرین پہ بھی نمبر چل رہا ہے, پلیز گو اہیڈ اینڈ کال اس. اور بائی دا وے اگر نعت کے سفر سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہیں. جی آپ مقدس بھائی اپنی جرنی کو کنٹینیو کرتے ہیں. آج آپ نے کلام نہ سنایا نا, میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی. نہیں, بالکل سنائیں گے, کیونکہ حضرت جامی کے بہت کلام ہیں اور ایسے ان کے بھی ایسے کلام ہیں جس کے حوالے سے رسالت مآب کی خود انوالومنٹ میں یہ بہت مولانا روم کے بھی بہت تھے, لیکن آپ نے کچھ خاص سنانا بہت اس پہ میں ضرور سناؤں گا, چونکہ ان کے بہت معروف بھی ہیں اور جو ہے چونکہ ان کا لینتھی پروسیس بہت تھا, یعنی ان کی بہت کم ایسے پوائنٹ ہیں کہ جو یعنی اکثر لوگ جو ہے نہیں دکھاتے, وہ دکھانے کی کوشش کی. اور ایک بات جو حضرت جامی کے اعتبار سے میں کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ خود بھی پڑھیں, یہ تو ہم صرف ایک آپ سمجھیں کہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے, کہ جس میں میں نے کہا کہ یہ تو صرف ایک ٹیزر ہوتا ہے, جیسے کہ آپ نے اس دن بھی بار بار مقدس بھائی ایک ہی بات ویورز کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے اندر ایک انٹرسٹ پیدا کرنے کا, ایک سوال پیدا کرنے کا, سوچ پیدا کرنے کا ایک اٹیمپٹ ہے. اب یہاں سے آپ کتنی ریسرچ کرتے ہیں, کتنی کھوج کرتے ہیں, کس طرح اپنے گھر والوں کو اس چیز میں انوالو کرتے ہیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی بالکل. اس میں جو آپ نے شرح ملا جامی لکھی, اس میں نحو کے لاسانی جو نا آپ سمجھیں کہ قواعد و ضوابط اس میں درج ہیں, اور اس کے بعد صرف اس تعلیم سے ہی آراستہ نہیں تھے, بلکہ آپ کو آفتاب تصوف بھی کہا جاتا ہے. آفتاب تصوف. اب تصوف کا تصور اگر میں پیش کرنا چاہوں تو یہ کافی لینتھی ہو جائے گا سلسلہ. تو اس ہستی نے یعنی فنا فی الرسول میں اس قدر سرکار کے ساتھ محبت تھی آپ کی کہ اگر وہ واقعہ درج نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں حضرت جامی کو جناب وہ لوگ جس واقعے سے جانتے ہیں, یہ تو ہم وہ باتیں کر رہے تھے جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا, لیکن اس واقعے کے بعد لوگ ساتھ ہو چلیں گے, اچھا یہ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ تھے. جو میں بات کہنے چاہتا ہوں وہ کیا تھا کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ سرکار کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا کہ اپنی زندگی میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بھی قافلہ اگر مدینے کی طرف چل رہا ہے, مکہ یعنی چل رہا ہے, تو میں ساتھ ہو لوں. اب حج کے ایام تھے, حج مکمل کیا, چلتے ہیں مدینے کی طرف کہ گورنر مکہ کو خواب آتی ہے. خواب میں رسالت مآب آتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی عبد الرحمن جامی نامی بندہ ہے, اسے مدینے نہیں آنے دینا. ہاں, آپ جیسے لوگ یقیناً اس پہ حیرت زدہ ہوں گے, لیکن یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جامی جامی آج ہو رہا ہے, تو انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. گورنر مکہ اسی قافلے کی جو نشاندہی سرکار نے کی تھی, پوچھا بھی تم میں سے عبد الرحمن جامی کون ہے؟ تو کہنے لگے میں ہوں. کبھی تم مدینے نہیں جا سکتے. بڑی پریشان ہوئی. خیر اب وہ گورنر کہہ کہ تو چلا گیا. انہوں نے کیا کیا کہ دوسرے قافلے میں پھر جانے لگے, پھر رسالت مآب خواب میں آئے اور کہا کہ پھر میری طرف آ رہے ہیں. نشاندہی کی اور جہاں بتایا وہیں پہ مولا حضرت جامی علیہ رحمہ موجود تھا. پھر روک لیا گیا. تیسری دفعہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک قافلہ جو اس طرف جا رہا تھا صندوق میں بند ہو کے اونٹ کے اوپر جو ہے نا تیاری کی. آج کل کے زمانے میں کتنی بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے کہ آپ کسی کو اس طرح سے لمٹ کر رہے ہیں اور انٹر نہیں ہونے دے رہے. بٹ یہ زمانہ ہی ایسا تھا. ارے کہنے والے کون تھے؟ آپ میرے خیال میں بات کو تھوڑی توجہ رکھیں گے نا, اس میں کہنے والے رسالت مآب تھے کہ روک لیا جائے اس کو. یعنی گورنر صاحب اپنی طرف سے نہیں کر رہے تھے یہ بات, یہ تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ. نہیں بٹ روک بھی رہے ہیں اور وہ ان کو بھی وہ بھی آ رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا مجھے. وہی
वही नतीजा जब निकलेगा आई डोंट आपके समझ अंडरस्टैंड कि इधर से ये बात हो रही है, इधर से ये बात हो रही है, वाई? हाँ यही जब तो बात- रोकिए तो रोकिए, बस आप रुक जाए। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आप इस पॉइंट से कह मैं रहे इस point हैं से कि अगर रोकर रसालत इमाम ने रोक लिए तो then यानी stop. तकाजा ये था अदब का कि आप रुक जाते, लेकिन ये रोकना ऐसा था, ये रोकना ऐसा था। अच्छा, ये ऐसा रोकना था, मैं एक मिसाल पीछे चला जाता हूं। ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन, देखिए मैं कहता हूं वो कितना करीम है खुदा की कसम, वो जात, वो खुदा की जात कितनी करीम है कि हजरत मूसा जब फिरौन को पता चल गया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, तो उसने हजरत मूसा को आवाज दी कि मूसा मुझे बचा ले। तो हजरत मूसा ने, अब गौर बात, चूंकि बड़ी बारीक सी बात है, ये समझना पड़ेगी, हजरत मूसा ने कोई तवज्जो ना की, गर्क हो गया, मर गया। अब जब फिरौन गर्क हो गया है ना, अब हजरत मूसा की जब मुलाकात होती है खुदा के साथ, तो पता है आपको कि खुदा ने हजरत मूसा से क्या कहा कि मूसा ये तुझे पुकारा है, तूने क्यों नहीं बचाया? तो हजरत मूसा कहते हैं, ए खुदा वो तेरा दुश्मन था। अब ये बात भी पसंद थी, खुदा को ये बात भी पसंद थी, लेकिन कि वो कह रहे, अब मैं आपको जो देखिएगा, मैं वही सवाल, उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। दूसरी तरफ खुदा ने कहा अगर वो मुझे पुकारता ना इस अंदाज, शायद मैं उसे माफ कर देता। अब एक तरफ ये भी हजरत मूसा की बात भी खुदा को पसंद है, क्योंकि उनकी नीयत उनके साथ है। नीयत ये है कि ये खुदा का दुश्मन है, और खुदा कह रहे कि मैं रहमान और रहीम हूं, मैंने अगर मुझे वो पुकारता तो मैं। अब आइए इस तरफ, ठीक है। अब तकाजा ये है कि जामी को मत आने दे। ठीक है। क्यों पूछा गया, क्यों? अब ये बात गवर्नर साहब को भी नहीं समझ आई, उन्होंने समझा कि शायद कोई बहुत ही गुनाहों से लिथड़ा बंदा है जिसकी वजह से जो ना रिसालत इमाम नहीं आने दे रहे। ठीक, अब संदूक में बंद है, इधर संदूक में बंद, फिर मदीने की अगर सफर शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ मक्का के गवर्नर को फिर रिसालत इमाम ख्वाब में आती कि जामी फिर चल पड़ा है, इसे रोको। और इस वक्त वो यानी निशानदेही भी की कि वो किस जगह पे मौजूद है, उस संदूक की जो है निशानदेही की, उसी संदूक को खोला गया तो जामी। अब एक तरफ हलीमी के साथ रिसालत इमाम उसे बता रहे हैं, अब ये गवर्नर जो है ना गुस्से में आ गया और हजरत जामी को पकड़ के जो है वो जेल के अंदर जो है ना वो फेंक दिया, जिसे कहते हैं अरेस्ट कर लिया। अब हजरत जामी बहुत परेशान है कि आखिर कौन सी वजह है कि इतना अरसा हुआ मैं आ रहा हूं, आने इस दफा नहीं क्यों दे। मुझे जो ना आने नहीं दिया जा रहा। अब जब इसको गुस्सा, अब देखिए गजब में आ गया ना ये गवर्नर। दूसरी तरफ क्या हुआ कि हजरत जामी को अब गुस्से में उसने जेल में भी डाल दिया, और ये चूंकि तारीख अब मुख्तलिफ हवालों से कि हो सकता है उस पर सख्ती भी बहुत सारी की हो। रिसालत इमाम ख्वाब में आते हैं गवर्नर के, फिर कहा कि अल्लाह के बंदे उस पर सख्ती मत कर। अब ये बात सुननी तो वो गवर्नर मक्का जो है पूछता है, या रसूल अल्लाह, एक तरफ आप आने नहीं दे रहे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सख्ती ना करो, यानी वो बाज नहीं आ रहा, तो ये क्यों जो ना ऐसा किया जा। रिसालत इमाम ने फरमाया कि वो मेरा आशिक है, और जो नात लिख के वो ला रहा है मेरी तरफ, अगर उसने मुझे सुना दी तो मुझे कब्र से बाहर निकल के सुनना पड़ेगा। क्या कहा कि मुझे कब्र से, फिर खुद ही रिसालत माफ फरमाते हैं कि अगर मैं कब्र से बाहर आ गया तो ये एक फितना होगा, यानी एक लफ्ज उसमें खास तौर पे, यानी कि ये ठीक नहीं यानी होगा, उसका मैं मफहूम आपके सामने जो पेश करने जा रहा हूं कि बाहर मुझे आना पड़ेगा।
جب یہ بات سنی وہ گورنر اب بالکل حلیمی کے ساتھ، وہی گورنر جو سختی کر رہا تھا، اب جیل میں آتا ہے. اب جامی صاحب کھڑے ہیں، وہ ان کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہے تو کیا چیز ہے، کیا لکھ کے لایا مجھے سنا. اور پھر حضرت جامی نے جو سب سے پہلے، ہاں اب میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو جیل میں ان کا جو وقت گزر رہا ہے نا، میں بالکل مختصراً جو ہے وہ نعت پیش کرنا چاہوں گا. اچھا اس میں یہ کہ اگر زبان میں کہیں ناظرین پھسلن ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ جو کہنا نہیں چاہ رہا اگر کوئی لفظ، تو وہ میں خدا سے بھی معافی مانگتا ہوں، کہیں ایسے لفظ اگر نکل جاتے ہیں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ حضرات بھی صرف میری اس وجہ سے کہ کم علمی کی وجہ سے آپ جو ہے مجھے معاف کر دیں. بہت ساری، ہر کوئی اپنے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی عالم بھی نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتا، وہ بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے ہیں. تو میں باقی طالب علم ہی ہوں، میں تو ہوں بھی طالب علم، میں عالم بھی نہیں ہوں. تو اس وقت جو نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب جانے نہیں دیا جا رہا. اب پہلی منزل کیا ہے کہ آپ کو جانے نہیں دیا جا رہا. اب اس ہوا سے مخاطب ہو کے نا، اب عاشق دیکھیں کیسے ہوتی ہے، اس ہوا سے مخاطب ہو کے جیل کے اندر کیا فرما رہے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اگر چاہیں گی تو اگلے وقفے پہ لے آتے ہیں یا اسی میں ہم اسی میں ہم اس کو کلوز کریں گے. ہائے نسیمہ کہتے ہیں، باد نسیم جسے کہتے ہیں، ہوا. نسیمہ جانب بدخواہ گزر کن. ماشاءاللہ. نسیمہ جانب بدخواہ گزر کن ہر احوال محمد خبر کن. ماشاءاللہ. احوال محمد را خبر کن. بہت آسان فارسی ہے، یعنی بہت سارے اردو کے بھی لفظ اس میں ایسے آپ سمجھ آتی جائے گی کہ کیا کہنا چاہ رہے شاعر. نسیمہ جانب بدخواہ ہاں گزر کن. اے باد نسیم اگر تیرا مدینے سے گزر ہو تو مجھ مسکین کا حال راز میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور عرض کرنا. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ تو ہی سلطان عالم یا محمد، بے شک تو ہی سلطان عالم یا محمد، ضروے لطف سوئے من نظر کن. توئی سلطان عالم یا محمد. سبحان اللہ. بے بری جان مشتاقم باجا، بے بری جان مشتاقم باجا، فدائے روزائے خیر
بشر کن ماشاءاللہ فدائے روزائے خیر بشر کن نسیمہ جانبے بتخار نظر کن. اور مقطع میں کیا فرماتے ہیں, اور یہ میں آپ کو خدا کی قسم, جب یہ تحریر ہو رہی تھی ہماری آپس میں ڈسکس ہو رہی تھی, تو لکھنے والے جناب علمدار شاہ صاحب کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے, میری بھی آنکھوں میں آنسو تھے. ایک عجیب سی کیفیت میں وہ لکھ رہے ہیں نا. اب فرما رہے ہیں مشرف گرچ شد جامی ز لطف مشرف, مطلب اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر فدا ہونے کا شرف مل جائے تو اے میرے خدا مجھے دوبارہ اور بار بار یہ موقع دینا اللہ اکبر. اور ان کے روزے پہ میں فدا ہوتا جاؤں. آمین. ہاں مشرف گرچ شد جامی جامی ز لطف خدا رائی کرم بار دیگر کن خدا رائی کرم بار دیگر کن. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. ہم اپنے نعت کے سفر کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. بہت بہت شکریہ مقدس بھائی کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے, لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں ابو طالب سا, ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے. لوگ کہتے ہیں کرو آپ کی مدحت آقا, لوگ کہتے ہیں کرو آپ کی مدحت آقا, میں بھلا لہجہ قرآن کہاں سے لاؤں, میں بھلا لہجہ یزدان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ ہے کہ آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے, آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے. آج ملک تو سے انکاری ہے امت تیری, میں بھلا منبر پالان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے. آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو, دیدہ بوزر و
सलमान कहाँ से लाऊं लफ्ज में आपके। खो गया इश्क मोहम्मद में बड़ी देर हुई, अपना दिल ढूंढ के रेहान कहाँ से लाऊं लफ्ज में आपके। आपकी नात को लिखना है मगर सोचता हूँ, आपकी नात को लिखना है मगर सोचता हूँ। मैं भला दूसरा कुरान कहाँ से लाऊं, मैं भला दूसरा कुरान कहाँ से लाऊं लफ्ज में आपके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह इमरान नकवी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, तो बहुत ही लर्नेड स्कॉलर्स हमारे साथ हैं और आज हमें गाइड करेंगे एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड जो वैसे तो छोटा सा भी जब बच्चा होता है अभी उसको समझ नहीं होती कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जब माँ या बाप हाथ उठाते हैं दुआ मांगने के लिए तो छोटे बच्चे भी साथ साथ हाथ उठा लेते हैं। तो अभी आपको सेंस भी नहीं होती जब कि आप क्या कर रहे हैं, तो तब से इंसान की फितरत या नेचर का हिस्सा है कि वो दुआ मांगे। लेकिन आखिर दुआ मांगने का कोई सही तरीका है या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे आपकी दुआ जल्दी कबूल हो जाए? उसके अलावा बदुआ, इससे रिलेटेड बहुत से सवाल उठते हैं, बट ऑफ कोर्स पहले हम दुआ के टॉपिक को कवर करेंगे और एंड में ये जरूर पूछेंगे कि क्या बदुआ भी कोई चीज होती है और क्या अपनों की या गैरों की बदुआ लगती है। हमें गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर मोहम्मद फयाज बशीर कादरी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। और अल्लामा हसन रजा हमदानी ने। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। दुआ, दुआ को कैसे डिफाइन करेंगे हम? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व खैरुन नासिर मुईन। दुआ के लफ्ज़ मानी पुकारना, निदा देना, बुलाना, तलब करना। इस्तिलाही मानी खुदा की बारगाह में अपने मुद्दा को पेश करना, खुदा से तलबे रहमत लेना, खुदा से तलब करना। दुआ एक बंदे की अपने परवरदिगार से राबते का नाम है, एक मुज़तर परेशान हाल की अपने परवरदिगार से कलाम का नाम है। जब इंसान मुज़तर होके परेशान होके अपने परवरदिगार को कहता है ना अल्लाहुम्मा, ये कहता है या रब्बे, वो अल्लाह के जो 70 माओं से ज्यादा इंसान से मोहब्बत करता है। एक माँ की परेशानी अपनी औलाद के बारे में हल्की सी उसके बारे में खबर मिल जाए तो माँ इतनी मुस्तर होती है कि वो सारे माहौल को भूल जाती है। और इस तरह से कि माँ अगर हिरन भी हो तो अपने बच्चे को शेर के नरगे में देख के शेर से मुकाबले पे उतर जाती है। ये माँ की मोहब्बत की हल्की सी झलक है। तो बहरहाल खुदा 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है इंसान से। जब इंसान परेशान होकर उसकी बरगाह में इल्तिजा करता है, उससे रब्त कायम करता है। अच्छा, वो रब्त जरूरी नहीं है कि जुबान से कायम हो, वो रब बस उसकी तवज्जो, उसकी तरफ तवज्जो के लिए है। अब वो तवज्जा दिल से हो तो बस उसको खुदा ने इसी अल्फाज में कुरान में तज़किरा फरमाया, अम्मे युजीबुल मुस्तज़र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। वो कौन है कि जब मुस्तर उसकी बरगाह में इल्तिजा करता है और वो उसकी परेशानी को रद्द कर देता है, दूर कर देता है। अब वो जुबान से उसकी तरफ तवज्जो करे, आया इरादे से उसकी तरफ तवज्जो करे, बस जब उसकी तरफ मुतवज्जो होगा यही दुआ है। सुभान अल्लाह। यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आएंगे और आपसे भी डेफिनेशन लेंगे। ब्यूटी ऑफ दुआ ये है कि उसकी बहुत सी डेफिनेशंस है, बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव एक ही है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
from the break, viewers. अलामा साहब ने बड़ी खूबसूरती से दुआ को डिफाइन किया. अभी हमने प्रोफेसर साहब से भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स हमें ज्वाइन किया है सैयद शिफा अली काज़मी ने. अस्सलामु अलैकुम. हम आपके पास आएंगे बेटा कलाम के लिए, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर साहब प्लीज. एंड बाय द वे व्यूअर्स, आप कॉल कर सकते हैं 03172424 पे और हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं. जी सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं बाजी आपका और सिटी 42 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने सहरी की ट्रांसमिशन में हमें दावत देकर मौका फराहम किया. जहाँ तक दुआ के मफहूम का ताल्लुक है, तो दुआ दरअसल जैसे अपना अहमद रज़ा साहब हमदानी साहब ने भी बयान किया कि दुआ पुकारने को भी कहते हैं, इल्तिजा को भी कहते हैं. एक माना दुआ का मफहूम ये देता है कि दुआ अल्लाह के यहाँ बंदगी है, और ये इंतहाई तज़ल्लुल के साथ, यानी इंतहाई इनकिसारी के साथ, इंतहाई आजिज़ी के साथ अपने रब को मनाने का नाम दुआ है. फुक़हा ने इस पे बात की, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इस दुआ को इतना पसंद फरमाया कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह मोमिन में आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाया, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम. का ए प्यारे हबीब अल्लाह ताला फरमाता है कि आपका रब, उससे दुआ मांगो. आपका रब कहता है दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें उसका अता करूंगा, तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा. अब इसके साथ आगे ही रिलेटेड जो बात की, अब यहां तो बात ये कर दी ना कि मुझसे दुआ करो तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा. अल्लाह पाक ने अपनी उलूहियत का इजहार, बंदों के साथ मोहब्बत का इजहार यहां कर दिया. लेकिन जो अगली बात है, फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन. अब बाजी ये इसके साथ ये बात करना कि बेशक वो लोग जिन्होंने तकब्बुर किया और मेरी इबादत की तरफ, मेरी इबादत से वो गर्दानी की, तकब्बुर किया उन्होंने दिल से, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, तो अनकरीब उनका ठिकाना जहन्नम है. इसका माना ये हुआ कि दुआ के बिल्कुल बाद तकब्बुर की बात करना और जहन्नुम की बात करना, माना यह है कि दुआ दरअसल बंदगी और आजिज़ी का नाम है. और दुआ करने वाला जब अल्लाह के हुजूर हाथ उठा देता है, अल्लाह से मांगता है, और आप जानते हैं हम आपस में भी अगर देखें, बंदों का भी हाल है, अगर बंदे के अंदर गैरत है तो वो किसी के आगे हाथ फैलाना अपनी इज्जत को समझता है कि वह तजलील हो रही है. लेकिन अल्लाह के हुजूर जब बंदा दुआ मांगता है और तजल्लुल करता है, इनकिसारी करता है, अपने गर्दन को झुका देता है, इसका एक माना उसकी बंदगी बन जाता है, और दूसरा माना अल्लाह की अबूदियत को कबूल करना हो जाता है, और तीसरा माना उसके दिल से तकब्बुर का इजहार, यानी तकब्बुर को ख़त्म करने का इजहार होता है. तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जो अपने मांगने के साथ तकब्बुर की बात की है, तो हमें पता चलता है कि दुआ दरअसल अल्लाह के हुजूर में आजिज़ी का नाम है. बेशक. वैसे एक बात जो अमीब ने ब्रेक से पहले व्यूअर्स एक थ्रो दिया था एक बात को, कि बल्कि शुरू में जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ये मैं बचपन से एक सवाल पूछती आ रही हूँ, जब नानो भी कहती थी कि चलो मेरा बच्चा हाथ उठाओ और दुआ मांगो, तो मैं हमेशा कहती थी अगर अल्लाह मियाँ को हर चीज पता है तो उनको पता होना चाहिए कि मेरे दिल में क्या है. इस तरह बंदा बचपन में, और मुझे याद है क्योंकि फिर मेरे बेटे हमजा ने भी मुझसे यही सवाल किया कुछ साल पहले कि मम्मा अल्लाह मेरे को जब हर चीज का पता है तो फिर मुझे मांगनी क्यों पड़ती है. देखिए वही वाली बात है, माँ को पता है कि बच्चे को क्या क्या चाहिए, तो माँ उसको प्रोवाइड करती रहती है, बल्कि शायद उसकी जरूरत से ज्यादा ओवर प्रोवाइड करती है. तो ये आप दोनों से सवाल है, अगर अल्लामा साहब रब ताला को दिलों का हाल पता है, हमारी शहरा से ज्यादा करीब है, 70 माओं से ज्यादा हमें प्यार करता है, पत्ता नहीं हिल सकता रब ताला की इजाजत के बगैर, तो फिर दुआ मांगनी क्यों पड़ती है? इसी इतराज के साथ दो इतराज मजीद होते हैं. एक और इतराज ये कि अल्लाह की रजा में मुदाखलत है दुआ. ये लोगों के ज़हन में ख्याल आता है कि हमें तो उसकी रजा पे राजी रहना चाहिए, रज़न बे क़ज़ा तस्लीमन ले अमरे, जो रब चाहता है वो राइट है, तो फिर हम उससे मांगे क्यों? एक. दूसरा ये कि जो हमारे मुकद्दर में वो तो हो चुका है, फैसला कर लिया, अब हम उसके फैसले को बदली क्यों करवाएं?
اچھا جی، ہماری آپ دعا بدلی ہو جائے گی. سارے میرے ٹینیج کے سوال جو ہے نا وہ آپ نے کور کر اسی دیے کے ساتھ یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں، چونکہ انسان تجسس سے ہی سیکھتا ہے، سوال سے ہی سیکھتا ہے، اس لیے انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس منزل پہ میں یہ عرض کروں گا ایک ہی بات کے ساتھ تینوں سوالوں کا رد، کہ اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے ادعونی، جس طرح علامہ صاحب اپنا قاضی صاحب نے ارشاد فرمایا، آیت کی طرف فرمائی ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو. یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، ہمارے جو اس سے دعا مانگ رہے ہیں، پہلا ہماری حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. دوسرا الدعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز دعا ہے. دعا سلاح المومن، دعائی سر نبی اکرم کی احادیث مبارکہ ہے. الدعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعا عمود الدین، دعا دین کا ستون ہے. یہ ساری دعا کی منزلیں، جب انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تضرع اور انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس وقت انسان کی خود کیفیت کے اندر انسان کے لیے نا ان خالق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف بنایا، کمزور بنایا. اب کمزور جو ہے اس کو ضرورت ہے سہارے کی، اور وہ سہارا دعا کے بغیر مل نہیں پاتا. اس لیے انسان کی تضرع و انکساری اسی میں ہے کہ اس سے دعا کرے حکم کی تعمیل میں. گرچہ خدا جانتا تھا کہ میں جانتا ہوں، اگرچہ خدا جانتا ہے کہ میری تقدیر مقدر ہے، اگرچہ پھر بھی کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو. بٹ دعا ایک ڈھال ہے جو آپ صلاح المومن ڈھال ہے، اس اسلحہ ہے، اسلحہ ہے، مطلب وہ انسان کو دعا جنت المومن، دعا مومن کی ڈھال ہے. اچھا پروفیسر میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن کالر بھی ہیں. عامر لاہور سے، آج کا ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ چاہتے ہیں کہ زیادہ کالز نہیں. جی السلام علیکم عامر بھائی. جی وعلیکم السلام، کیسے آپ میں ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ. جی بھیا بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے علامہ صاحب سے سوال کرنا ہے. آج کا آپ کا جو موضوع ہے دعا کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. علامہ صاحب سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دعا ہے اس کی کوئی خاص گھڑی ہوتی ہے، اس کی قبولیت کا کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے؟ کیا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. تو بلکہ ہم اپنے دونوں اسکالر سے اس سوال کی طرف چلتے ہیں. بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ عامر بھائی کال کرنے کا. کیا دعا کی کوئی خاص کڑی ہوتی ہے جو قبولیت کا وقت سے کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اچھا سوال ہے. دعا کی خاص گھڑی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے تو میں اس میں یہ جواب دوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات میں ایک خاص ساتھ آتی ہے، ہر رات میں، اور اس رات میں اللہ سے جو مانگا جائے اللہ قبول کر لیتا ہے. تو میں یہاں یہ عرض کروں گا جن لمحوں میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ تہجد کا وقت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا وقت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے فرمایا کہ وہ اس وقت میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو ایک تو ہر رات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک خاص گھڑی آتی ہے جس میں دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. دوسرا ایک خاص وقت یہ ہے، جمعہ ہم پڑھتے ہیں تو جمعے کے دن بھی ایک خاص گھڑی آتی ہے، اور آج ہے بھی جمعے کا دن. آج ہے بھی جمعے کا دن. تو یہ عامر بھائی نے سوال کیا تو میرا خیال وہ دونوں باتیں جمع ہو گئی ہیں. اس وقت میں سوال کیا جس وقت میں وہ خاص گھڑی ممکن ہے موجود ہو، اور اس دن میں سوال کیا جو آگے آ رہا ہے، جمعے کے دن میں وہ خاص گھڑی آتی ہے جس میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے. بالکل صحیح علامہ صاحب. بٹ اس میں آپ اگر کوئی ایڈیشن کرنا چاہیں، کیونکہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، کبھی بھی قبولیت کا وقت ہو سکتا ہے. اس پہ بھی ڈانٹی پٹتی رہی ہے سارا بچپن. یہ صحیح ڈانٹ پڑتی رہی ہے. ایگزیکٹ یہ ہے کہ جب دل سے دعا نکلتی ہے وہی دعا قبولیت وقت ہے. اس میں جب آنکھوں میں انسان کے آنسو ہوں، انسان خدا کی طرف متوجہ ہو، ہمہ وقت کسی وقت بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو. وقت نہیں بتایا کس وقت دعا کرو. ہاں کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جس وقت دعا کیجیے، اذان ہو رہی ہو دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے. افطار کا سمع ہو، افطار کا وقت قریب ہو، یعنی افطار کے لیے دسترخوان بھی موجود ہو، دعا مانگیں دعا قبول ہوتی ہے. دسترخوان کی طرف ہاتھ کھانے کی طرف بڑھائیں، دعا مانگیں دعا قبول ہوتی ہے. کسی فقیر کو، غریب کو خدا کی رضا کے لیے دیتے ہوئے دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے. اس طرح بہت سے وضو کرتے ہوئے دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے. مصلی پہ جاتے ہی دعا مانگیں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی زندگی کے ہر لمحے میں جب انسان خلوص نیت کے ساتھ اس کے معذر میں حاضر ہو کے اس کو اپنا رب سمجھ کے خود اس کا بندہ بن کے اس سے التجا کرے گا، وہ خدا عطا کرے گا انشاءاللہ. یہاں پہ
ہمیں ویورز بریک کی طرف جانا ہے، لیکن کلام سنتے ہوئے ہم بریک کی طرف جائیں گے. سید شفا علی کاظمی کی طرف چلتے ہیں. جی بیٹا. میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سیدہ کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جی جان سے پیار تو کر آقا کے نواسوں سے، آقا کے نواسوں سے، کیونکہ حسنین کے قدموں میں ہر ایک خزانہ ہے، حسنین کے قدموں میں ہر ایک خزانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب
انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کہ ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی کائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی کائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آج جو عیب
نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کہ ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی